ایک اور تھوڑی سی گڑبڑ جو نظر آتی ہے، آپ جب کہیں سفر کریں گے تو وہ لوگ ذرا سی بات پہ دو نمازوں کو اکٹھا پڑھ لیتے ہیں. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ، ظہر اثر ملا لی اور مغرب اور عشاء ملا لی. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ امام شافعی کے نزدیک عرب ملکوں میں زیادہ تر فقہ حنبلی کو یا شافعی کو فالو کیا جاتا ہے. سب عرب میں نہیں، بہت سارے عرب کنٹریز میں فقہ حنفی کو بھی فالو کیا جاتا ہے، لیکن خاص طور پہ سعودی عرب میں اور یہ UAE میں زیادہ تر فقہ حنبلی اور فقہ شافعی ہے. تو ان دونوں فقہ میں اجازت ہے کہ آپ سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنی چھوٹ نہیں ہے جتنی ان لوگوں نے بنا لی ہے. میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات لکھی ہے کہ سفر میں دو نمازیں اکٹھی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متوارث سنت نہیں ہے، سخت مجبوری میں آپ نے یہ کام کیا ہے. اور آپ دیکھیں گے کبھی سفر کریں گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ سفر میں دو نمازوں کو بہرحال ایک ہی ٹائم پہ پڑھنا یہ گویا کہ فرض ہے، یہ اتنا اہتمام کرتے ہیں. تو ہمارے پاکستانی لوگ بھی کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ظہر کے ساتھ اثر پڑھ رہے ہیں، مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ رہے ہیں، پھر کبھی ظہر کے وقت میں ہی اثر پڑھ رہے ہیں، کبھی ظہر کو قضا کر کے اثر کے وقت اثر اور ظہر ملا رہے ہیں، کبھی مغرب میں عشاء پڑھ رہے ہیں، کبھی عشاء کے وقت میں. تو اتنی چھوٹ کہ بالکل اتنی آزادی کے ساتھ یہ جمہور کا مذہب نہیں ہے. اور فقہ حنفی میں تو دو نمازوں کو اس طرح سے اکٹھا کرنا کہ بالکل ہی قضا کر دیں ایک نماز کو، اس کی اجازت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھائی ان بچوں کو چپ کرائیں، بچوں کو چپ کرائیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں جمع کی ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے جمع کی ہیں کہ ظہر کو مؤخر کیا، عصر کے قریب تک پہنچا دیا، ظہر پڑھتے ہی عصر کا وقت داخل ہو گیا تو فوراً عصر پڑھ لی. مغرب کو مؤخر کیا یہاں تک کہ جب مغرب کا وقت قضا ہونے کے قریب ہو گیا تو مغرب پڑھی اور فوراً تھوڑی دیر میں عشاء پڑھ لی. اس طرح سے جمع کیا ہے. بعض لوگ اس بارے میں امام ابو حنیفہ پر یا جو حنفی مذہب کو فالو کرتے ہیں اس پہ بہت طنز کرتے ہیں کہ یہ لوگ حدیثوں کے منکر ہیں، کیونکہ بہت ساری حدیثوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں دو نمازیں ایک ساتھ پڑھی ہیں، اکٹھی پڑھی ہیں. تو اکٹھی پڑھنے کا یہ مطلب ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو عصر کے وقت تک لے گئے، یعنی عصر گویا عصر کے وقت میں داخل کر دیا. تو وہاں عصر کے وقت تک لے جانا یہ عصر کے وقت کے قریب لے جانے سے کنایا ہے. بعض دفعہ کوئی چیز کسی کے قریب بھی ہوتی ہے تو وہ اس کو جیسے ہم کہتے ہیں نا مسجد تک آیا، حالانکہ مسجد کے اندر ابھی داخل نہیں ہوا ہوتا، اس کے قریب پہنچ گیا ہوتا. اور اگر کسی راوی نے یہ بیان کر بھی دیا کہ ظہر کو بالکل عصر کے وقت میں پڑھا ہے تو یہ راوی سے بیان کرنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ظہر اور عصر کا وقت جب قریب ہوتے ہیں نا دونوں، اتنا مشتبہ ہوتا ہے کہ 100% یقین نہیں ہوتا کہ ابھی عصر کا وقت شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا. پہلے نقشے تھوڑی تھے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی راوی سے غلطی ہو سکتی ہے، پھر تو کسی بھی حدیث پر اعتبار نہیں ہے، پھر تو ہر آدمی ہر حدیث کے بارے میں کہے گا. تو ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. یہاں راوی کی میں غلطی کا امکان اس لیے لیا جائے گا کہ اس کے خلاف جو دلائل ہے وہ بہت مضبوط ہیں. پہلی دلیل قرآن مجید میں آتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں، اس میں سفر اور حضر کی کوئی قید نہیں ہے. دوسری دلیل صحیح حدیث ہے ترمذی کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کے سفر اور حضر کے ساتھی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کبھی بھی اپنے وقت سے مؤخر نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا، سوائے دو موقع پہ جو حج کے ہیں، ورنہ کبھی بھی نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ مقدم کیا نہ مؤخر کیا، ہمیشہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی. اور تیسری حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بغیر بارش کے، بغیر بیماری کے، بغیر کسی شرعی عذر کے، یعنی کوئی بارش، بیماری یا سفر کے، دو نمازوں کو اکٹھا پڑھا ہے، ظہر اور عصر کو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟
یہاں اگر ہم اس حدیث میں بھی اکٹھے کا وہی معنی لے لیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ سفر کے بغیر بھی 2 نمازیں جمع کر سکتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تو یقیناً یہاں جمع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز اپنے اپنے وقت پہ پڑھی مگر ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا ہے۔ تو جیسے یہاں جمع کرنے کا جو مطلب ہے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک سفر میں جہاں بھی جمع کا مسئلہ آئے گا تو وہاں جمع کرنے کا بھی وہی مطلب ہوگا۔ یہ حدیث بہت زبردست قرینہ ہے اس پر۔